موٹر وے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. موٹر وے پولیس کے انیشیٹیوز. ہمارے ساتھ آئی جی موٹر وے پولیس جناب خالد محمود صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خالد صاحب. جی وعلیکم السلام, تھینک یو فار کالنگ می. سر بہت شکریہ آپ کا. یہ کیا آپ لوگوں نے دیکھیں, اس طریقے سے تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ ایک پورے پاکستان کے لیے ایک رول ہے. انسان اپنے موڈ میں ہوتا ہے, انسان اپنے زون میں ہوتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بس ہر جگہ ہر چیز چلے گی, لیکن موٹر وے پھر وہ نہیں چلتی اس کی. جی دیکھیں, موٹر وے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ایک آئی لینڈ آف ایکسیلنس ہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں, اور اس کا کانسیپٹ بھی یہی تھا, یہ بنا ہی اسی لیے تھا. اس کی سیلری ڈفرینٹ تھی, اس کی ورکنگ آورس ڈفرینٹ تھے, جس کو کہتے ہیں نا ہائیجین آف ورکنگ کنڈیشن, بالکل ڈفرینٹ تھی. 8 گھنٹے کی ہماری شفٹ ہے, اور 8 گھنٹے سے ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ نہ ہو. میڈیکل سب ہوتا ہے, پک اینڈ ڈراپ دینے کی کوشش کرتے ہیں. جو پریشرز ایک نارمل پروونشل پولیس آفیسرز کو ہوتے ہیں نا, وہ یہاں پہ اس طرح کے نہیں ہوتے. صحیح. تو اب آج کل آپ لوگوں کے کیا نئے انیشیٹیوز ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے؟ ایک کیمپین آپ لوگوں کی چل رہی ہے. جی جی, وہ ہم نے ایک ہیش ٹیگ نو مور کے نام سے کیمپین چلائی تھی. وہ ایکچولی کیمپین نہیں ہے, اٹس این انکارپوریشن آف سم نیو انیشیٹیوز جو پرماننٹلی ابزارب ہو جائیں گے. اس کا مین فیچرز یہ تھے, سب سے پہلی بات یہ کہ موٹر وے پہ ہم لوگ گاڑیوں کو چیز نہیں کیا کرتے تھے. اب ہم نے چیز کرنا شروع کر دیا کہ اگر ایک بندے کا چلان ایک دفعہ ہو جاتا تھا, وہ پھر تیز چلاتا تھا, دوسری دفعہ کروا لیتا تھا, تیسری دفعہ پیسے اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھے ہوتے تھے. اب ایسا ہو نہیں سکے گا. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ بندہ خطرناک گاڑی چلا رہا ہے, اس کو چیز کر کے روکتے ہیں, اور روک کے اس کو سمجھایا جاتا ہے, اور اس کا اتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے اس سارے پروسیس میں کہ وہ جو تیزی میں اس نے گین کرنا تھا وہ لوز کر جاتا ہے. تو پھر اور تیز چلائے گا. ہوتا تھا کہ آپ وہاں سے کراس کر جاتے تھے, اس ناکے سے کراس کر جاتے تھے, اور آخر میں جہاں پر پیمنٹ ہوتی ہے ٹول کی, تو وہاں پر اس کو دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا جرمانہ بنتا ہے. جی ابھی ایسا نہیں ہے. اب یہ کہ اس کو خطرناک ڈرائیونگ پہ چیز کر کے روکا جاتا ہے, روک کے تنبیہ کی جاتی ہے, اور وی ہیو دا پاورز کہ اگر وہ پھر بھی بیہیو نہیں کرتا, اس کی گاڑی روک کے امپاؤنڈ کر لی جاتی ہے. سر, our people are also very smart. They know کہ کہاں کہاں پہ کیمرے والی گاڑیاں کھڑی ہیں, تو وہ پیچھے سے آتے ہیں اسپیڈ اور آہستہ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ کے, اور پھر گزر کے اسپیڈ لگا لیتے ہیں. اس کا کیا کریں گے؟ اس میں بھی ایک جو ہمارے انیشیٹیوز ہے, اس میں ہم نے اب اصل میں تو سولوشن ہے انٹیلیجنٹ انفورسمنٹ سسٹم. اس سسٹم تک پہنچتے ہوئے میرا خیال ہے ہمیں ابھی 2-3 سال اور لگیں گے. تو ہم نے میک شفٹ ارینجمنٹ ایسا کیا کہ ہم نے سپاٹرز رکھ لیے. اچھا. کہ جہاں جہاں الیکٹرانکس کا جو رول ہونا چاہیے تھا, ڈیجیٹل کیمراز ہونے چاہیے, وہ اب ہینڈ ہیلڈ ہم نے کیمراز رکھ لیے ہیں. اچھا. جو ہائی ڈیفینیشن کیمراز, کوئی بندہ برج کے اوپر کھڑا ہوگا آپ کو نہیں پتا ہوگا, کوئی ایک سائڈ پہ پہاڑی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوگا, اور کیمراز ایسے ہیں جو آپ کے نمبر پلیٹ بھی نوٹ کر لیتے ہیں, اور اس وقت آگے میسج پاس ہو جاتا ہے. اور ایگزٹ پہ اب ہم روکتے نہیں ہیں. ایگزٹ پہ مطلب اب آپ جا نہیں سکتے, ایگزٹ پہ بندے موجود ہوتے ہیں ہمارے, پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. تو ابھی بھی ہر ایگزٹ پہ نہیں ہوتے, لیکن امپورٹنٹ ایگزٹس پہ بندے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے اب تمام لوگوں کو باڈی وون کیمراز دے دیے ہیں, سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے یہاں. اچھا, وہ جو آج کل امریکہ میں بڑا فلموں میں وہ آ رہا ہوتا ہے, اور یہ وہ پورا ہائی ٹیک ہو گیا ہے. صحیح. اور اس میں ایک اور چیز تھی کہ ہم نے یہ پبلک سروس وہیکلز جو ہوتے ہیں, یعنی بسز وغیرہ, ان کے لیے ہم نے ایک سسٹم یہ علیحدہ کر دیا کہ یہ اب ٹریکر سسٹم ان کا تقریباً ہر بڑے فلیٹ میں لگا ہوا ہے بسز کے. تو ان کا ہم ٹریکر سسٹم کی ایکسس ہم نے لے لی, اور ہم وہیں سے دیکھتے ہیں, ان کے مالکوں سے ایگری کر لیے, اگر کوئی گاڑی تیز جا رہی ہے اور ہمارے ٹریکر پہ آتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کر دے چلان, دیٹ از پروف انف کہ آپ اس پہ چلان کر دیں. اوکے. تو وہ ہم کر دیتے ہیں وہاں سے, کوئی بندہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی ثبوت پہ چلان ہو جاتا ہے, اور وہ پے بھی کرتے ہیں. زیادہ چلان کون سی والی موٹر ویز پہ ہوتے ہیں, یا زیادہ نوٹوریس ڈرائیورز کہاں کے ہیں؟ ہر موٹر وے پہ. موٹر وے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی سپیڈ کیا ہے. ہاں. موٹر وے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ جلدی بے شک پہنچ جائیں, آپ کا ٹربل فری قسم کی ڈرائیونگ ہو, لیکن اس کے بڑے امپیکٹ اور ہوتا ہے. آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں روڈ ہپنوسس ہو جاتا ہے. تھوڑے عرصے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کس سپیڈ پہ جا رہے ہیں, آپ کو بریک لینا ضروری ہوتا ہے. اور زیادہ ایکسیڈنٹس اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہمارے بہت سارے ایکسیڈنٹس اس وجہ سے ہوئے کہ بندے کو نیند آ گئی. ابھی پچھلے 2 مہینے کے فگرز میں دیکھ رہا تھا, سارے میجر ایکسیڈنٹس ڈوزنگ ایٹ ویل پہ ہوئے ہیں. یعنی کہ بندہ سو گیا اور جا کے پیچھے سے گاڑی مار دی. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر ہم روڈز کا بھی کچھ کرتے ہیں, کیونکہ باہر اگر ہم دیکھیں تو ہر کچھ ٹائم بعد وہاں کے جو بڑے ہائی ویز ہیں ان پہ 5-6 لکیریں, اب اس کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, وہ ٹیکنیکل ٹرمز, ہاں وہ سٹرپس ہوتی ہیں, اس سے گاڑی میں بڑی اونچی آواز پیدا ہوتی ہے اور ہلتی بھی ہے وہ. ہاں, لیکن وہ ہر جگہ پہ تو نہیں لگی. ہم نے ایک 2-3 چیزیں ابھی کریں گے انٹروڈیوس. ایک تو ایک بہت ہی سستا سولوشن ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز ملتی ہے جو آپ اپنے کان میں لگا لیتے ہیں, اینٹی ڈوزنگ ڈیوائس ہوتی ہے. اگر آپ کا سر ایسے ہوتا ہے تو اس میں بیپ بول جاتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے.
यस, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, एक एक्सीडेंट भी हुआ था कुछ अर्सा पहले, उसमें ज़ाहिर है बड़ी जानें गई थी, और वैसे भी ओवरलोडिंग के जो है वो मामला देखते हैं कि जो बसेस जा रही होती हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को बिठाया हुआ होता है, वो भी खतरनाक होता है। तो उसके बाद फिर आप लोगों ने मज़ीद क्या इस पर काम करना? ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था, और हम लोग, मेरा ख्याल है विद इन 2 मिनट्स हमारी पुलिस पहुँच गई थी और 6 बंदों को रेस्क्यू किया उन्होंने, लेकिन बहुत बुरी तरह से आग में झुलस गए थे और बहुत नुकसान हुआ। हम ये इस बात का बड़ा अफसोस है कि हम बचा नहीं सके उनको, लेकिन हमने ये सोचा कि इसको छोड़ना नहीं है, इससे जो सबक मिल सकता है वो ज़रूर सीखना है। तो हमने फिर सारी बसेस वालों को बुलाया, ओगरा के चेयरमैन से मुलाकात हुई, उनको बुलाया, सारे ऑयल टैंकर्स को बुलाया। इसमें हुआ ये था कि एक ऑयल टैंकर के पीछे से बस ने हिट किया, डेबू ने, अच्छा, और वो फट गया, और उसके अंदर जो फ्यूल था वो सारा अंदर आया और आग लग गई उसमें। तो विद इन सेकेंड्स इट हैपेंड। तो हमने फिर इसमें 5-6 चीज़ें की जो अब हम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये की कि ये भी एक्सीडेंट डोजिंग एट व्हील की वजह से हुआ, ड्राइवर सो गया। अच्छा, अब इसमें हमने ये किया कि पहली बात तो ये कि हमने एक ऐसे डैश कैम्स देखे हैं जो आपकी पूरी मूवमेंट को देख रहे होते हैं, आपके हेड की मूवमेंट को, आइज़ की मूवमेंट को, और मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनके कंट्रोल रूम्स होते हैं। तो ये अभी जितने बड़े फ्लीट्स हैं और जितनी ये बसेज हैं, दे हैव एग्रीड कि हम वो सारा लगाएंगे। ज़बरदस्त। उसमें अगर कोई ज़रा सा भी सोने लगेगा तो उसमें एक सिस्टम है जो ब्लीप करेगा। अच्छा। फिर दूसरा ये है कि जिस तरह जहाज़ में होता है, बस के चलने से पहले तमाम लोगों को आगाह किया जाएगा कि एक वीडियो चलेगी, वो वहाँ पे हमारा बंदा भी मौजूद होगा, और जिसमें बताया जाएगा कि एक एग्ज़िट होना चाहिए इमरजेंसी। इनमें एग्ज़िट नहीं होते, बिल्कुल। और बल्कि कुछ में था भी, लेकिन वो इमरजेंसी एग्ज़िट बता नहीं सके कि कैसे खोलना। उसके लिए एक हैमर थी, जो हैमर से तोड़ना था और फिर शीशे से निकलना था। तो अब हमने इनको कहा है जी कि जितने इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, ये जो प्रैक्टिस है कि उसके आगे 2 सीटें इसलिए लगा लेते हैं कि किराया ज़्यादा हो जाए, वो सब हमने ख़त्म करा दिए। डैश कैम्स अलग लगवा दिए, और इसके अलावा हमने इनको जो ऑयल टैंकर्स हैं इनके लिए एक प्रोटेक्टिव ग्रिल का उनसे कहा है कि जी वो लगाएं, ताकि इनकेस इम्पैक्ट हो भी जाए तो जो टैंक है उस तक ना पहुंच सके। तो अब जब ये आप इनिशिएटिव्स जो आपने शुरू किए, इसके रिजल्ट्स क्या आना शुरू हुए हैं और इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि माफियाज हैं, पूरे यूनियंस बनी हुई हैं मुख्तलिफ किस्म की, और प्रॉफिट उनका ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल। हम पब्लिक सर्विस में जैसे देखें ना, हम बहुत पैसे कमाते हैं, गवर्नमेंट को कमा के देते हैं चालान के करके, लेकिन हमारा ये कभी ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि ज़्यादा पैसे कमा के दें। हमारा बिल्कुल ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन इसी तरह हम उनको भी समझाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये जो हमने ऑब्जेक्टिव अभी स्टार्ट किए हैं, ये ट्रक ड्राइवर्स की यूनियन से बात करने के बाद, टैंकर्स यूनियन से बात करने के बाद, और ये PSV ड्राइवर्स सारों से जो उनके ओनर्स हैं उनसे बात करने के, अभी इन्होंने एक सिस्टम और इंट्रोड्यूस किया है। दे हैव एग्रीड विद अस कि जितना लंबा रूट होगा उस पर 2 ड्राइवर्स साथ होंगे। वी विल चेक, दे विल शो कि ये 2 ड्राइवर हम हैं, अपना वीडियो बनाते हुए। हर जगह एक मूवी पॉइंट होता है हमारा जहाँ वीडियो बनाई जाती है हर बस, उसमें वो अपना लाइसेंस जो है डिस्प्ले करेंगे। तो ये छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक दे विल गो अ लॉन्ग वे। मतलब इनका रिजल्ट जो है वो सही आना शुरू हुआ है, क्योंकि वही बात है ना, पब्लिक की कोऑपरेशन के बगैर ये चीज़ें हो नहीं सकती हैं। अच्छा, जो हमारे पास क़याम व तवाम के सर्विस एरियाज होते हैं, उधर भी कुछ ऐसी खबरें आई पिछले कुछ दिनों में, कुछ ऐसी वारदातों के कि लोगों ने वहाँ पर कीलें वीलें फेंकी हुई थी और वो गाड़ियों के टायरों में लग गई, और फिर वो जब चले मोटरवे पे अपना सफ़र उन्होंने दोबारा जारी किया तो उनके टायर पंचर हो गए, फिर जाके या तो वो टायर बदलवाने इन्हीं के पास वापस आए, तो ये भी एक प्रॉफिट मेकिंग का जरिए, या फिर उनके साथ कोई वारदात हो गई या किसी ने आके छेड़ा या मगिंग की या इस तरह से। तो इन चीज़ों को, इन सर्विस एरियाज़ को भी मॉनिटर करते हैं? जी बिल्कुल। जैसे सर्विस एरियाज़ हैं, इनके प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़म्स हैं, इसी तरह ये जो शॉप्स वगैरह आगे देते हैं वो शॉप वाले कील रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हमारा मेन रोल ये नहीं होता, लेकिन वी डू एनफोर्स दैट। जैसे हमने अगर प्राइस चेकिंग करनी हो तो हम मजिस्ट्रेट को साथ लाते हैं, रेड करते हैं और प्राइस चेकिंग करते हैं। इसी तरह ये जो आपने बताया टायर्स वाला, ये पूरा माफिया था, एक गैंग था। द गैंग वॉज बस्टेड, इन सबको पकड़ लिया, वहाँ से हटा दिया, और इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया था, बट बड़ा अच्छे तरीके से करते थे कि बहुत लेट पता चला। इनकी खातिर तवाज़ो पर कर दी। हाँ जी, सही, ज़रूरी है सर, खातिर तवाज़ो के बगैर हमारा कुछ काम हो नहीं सकता। लेकिन प्राइसिंग की आपने बात की, प्राइसिंग तो वैसे ज़्यादा होते हैं वहाँ पर जी, जो वो उनके जो रेट्स लगे हुए हैं वहाँ पे, रेट्स आम रेट्स, उनकी DC की तरफ से डिस्प्ले हो रहा होता है, उन रेट से अगर वो डिफरेंट है
تو پھر ہم that rate یا should be quality میں displayed. وہ ضروری ہے وہ لوگ وہاں پر جا کے it's displayed on every store. اور اگر اس ریٹ سے ڈفرینٹ کوئی دے رہا ہو آپ فوراً کمپلین کر سکتے ہیں. ہمارا جو نمبر ہے نا 130 جی اس میں ہم کوئی ڈیلی میرا خیال ہے کوئی 3 سے 4 ہزار کالز ریسیو کرتے ہیں. اچھا اور ہر قسم کی کال. وہ کس قسم کی کمپلینٹ زیادہ آتی ہیں؟ نارملی اس میں 2 سسٹمز ہیں ہمارے. جب آپ بات کریں گے نا تو اس میں اف یو پریس 1 دیٹس فار ایمرجنسی. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ کیو جمپ کر کے آپ کی کال فوراً آگے آ جائے گی. لیکن اگر آپ کی نارمل انفارمیشن کا یا کچھ اور تو وہ ہمارا جو وائس ریکارڈنگ ہے وہی بتا دیتی کہ آج دھند ہے, آج فلانی جگہ پہ روڈ بند ہے. وہ سارے آدھے سے زیادہ چیزیں تو آپ کو وائس ریکارڈنگ میں لیکن وہ بڑی مطلب سروس وہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر بہت جلدی رسپانس ملتا ہے. مطلب میں نے خود یوز کی ہے وہ سروس, کیونکہ مجھے فیول پمپ کا جو ہے وہ نہیں پتہ لگ رہا تھا تو میں نے پھر کال کیا, انہوں نے بتایا مجھے کہ جی یہاں سے وہ آپ کو پتہ ہے بڑی مشکل سے ہم نے اس کو کیا آپریشنل, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ سروس نہیں تھی جی, نیٹ ورک آف ہو جاتا تھا اور بہت سی جگہوں پہ کال کرتے تھے تو وہ کہیں اور کنیکٹ ہو جاتی تھی. تو اٹ ٹوک اے وائل. تو ہم نے اس کو پھر بڑی مشکل سے اس کو مینیج کیا اور اب ہمارا پورا باقاعدہ ایک کال سینٹر چل رہا ہے. تو فائنلی آخری چیز یہ کہ اب ایکسپینشن کے آپ کے کیا پلان ہے فیوچر کے؟ جی دیکھیں ایکسپینشن کا ایک تو اس وقت میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہتا ہوں. ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, ہمارے سے بہت اچھا ان سے تعلق ہے, فل کوآپریشن ہے. اس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے جی, وہ ہمارے ساتھ مل کے وی میٹ آلموسٹ ٹوائس اے ویک. صحیح ہے. تو ہم ساری چیزیں, پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. اس کے چیئرمین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہر چیز ڈسکس کر کے آگے چلتے ہیں. اسی طرح ہمارے ایک اور اسٹیک ہولڈر جو ہیں ایف ڈبلیو او ہے, تو ڈی جی ایف ڈبلیو او کے ساتھ وی آر ان ٹچ ود ہم ایٹ آل ٹائمس. ہم ڈائریکٹ فون پہ بات کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ہمارے جو منسٹر ہیں اسد محمود صاحب, ان کی طرف سے ہمیں پوری ہر قسم کی ہیلپ ملتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی بات ہم نے کسی منسٹری میں پہنچانی ہے, کسی جگہ پہ کوئی بات کرنی ہے, ہی از آلویز فورتھ کمنگ. اسی وقت ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا وہ ایک ریلیشن شپ ایسا ہے کہ کوئی چیزیں فیل نہیں ہوتی. لیکن ہمارا بیک لاگ بہت بڑا ہے. یعنی آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے کوئی 8 یا 9 سڑکیں ایسی ٹیک اوور کر لی جس کی ابھی پوری ویئر ود آل جس کو کہتے ہیں, یا نفری بھی پوری نہیں ہے, تو ہم اپنی باقی جگہوں سے پوری کر کے اس کو چلا رہے ہیں. اس چیز کو پورا کرنا جی, اس کو پورا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک.